دوستو، یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان شدت پسندی کے خلاف امریکہ کی کسی جاری کردہ جنگ کا حصہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی 9/11 جیسا واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود قتل و غارت گری نے ملک کی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ یہ دور فرقہ وارانہ پرتشدد واقعات کے عروج کا دور تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی پاکستان پر ہونے والے پرتشدد واقعات کے ڈانڈے بیرون ملک جوڑے جاتے تھے، لیکن زاویے ذرا مختلف ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سرکاری طور پر نہ صحیح، لیکن پولیس حکام ایک طرف ایران اور دوسری طرف سے افغانستان اور عراق کا نام لیتے تھے اور ہمیشہ کی طرح ٹھوس ثبوت کوئی بھی پیش نہ کیا جاتا۔ شیعہ اور سنی تنظیمیں ایک دوسرے کے فرقے کے لوگوں کو نیکی کا کام سمجھ کر چن کر قتل کر رہی تھیں۔ یہ 90 کی دہائی کے آخری سال تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں کل عدم تنظیموں کو سختی سے کچلنے کا حکم جاری ہوا۔ کل عدم تنظیموں کے پہلے سے گرفتار کارکنوں کو مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا جانے لگا۔ صرف ایک ڈی ایس پی طارق کمبو 60 سے زیادہ کارکنوں کو مبینہ مقابلے میں مار چکے تھے۔ اس دور کے وزیر اعظم میاں نواز شریف پر بھی ایک خوفناک قاتلانہ حملہ، وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بھی قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ لشکر جنگوی کا سربراہ ریاض بصرہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح پولیس حکام کے حواس پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ ان کے لیے ایک ایسا چھلاوا بن گیا تھا جو کبھی نواز شریف کی کھلی کچہری میں ان سے امداد وصول کر کے ان کا منہ چڑھاتا تو کبھی اخبارات میں طویل ٹیلی فون کر کے اپنے بیان لکھوا کر پولیس کے سینے پر مونگ ڈلتا۔ میڈیا پر ہر طرف ریاض بصرہ کا نام چھایا ہوا تھا، لیکن یہ مکمل حقیقت نہیں تھی۔ فرقہ واریت کے خلاف کام کرنے والے CID اور CIA کے افسران اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ تمام بڑے واقعات کا اصل منصوبہ ساز کوئی اور ہے، اور وہ پولیس افسران براہ راست اسی پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ وہ نام تھا ملک اسحاق۔ میڈیا کو ملک اسحاق کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب پولیس نے ملک اسحاق کو گرفتار کر لیا۔ کل عدم سپہ صحابہ کے ایک عہدیدار نے بتایا تھا کہ ملک اسحاق کی گرفتاری کل عدم سپہ صحابہ اور پولیس کے درمیان بہت بڑے تناؤ کا سبب بن گئی تھی، کیونکہ اس عہدیدار کے مطابق ملک اسحاق کو پولیس نے مذاکرات کا جھانسا دے کر بلوا کر گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں انہیں 100 افراد کے قتل کے الزام میں چالان کرنے کی بھی کوشش کی۔ ویسے تو پولیس شدت پسندوں کو پکڑ بھی رہی تھی اور مقابلوں میں ہلاک بھی کیا جا رہا تھا، لیکن دو باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے کل عدم لشکر جنگوی کے کارکنوں کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کا حقیقی لیڈر پکڑا جا چکا تھا اور دوسرا یہ کہ انہیں دھوکے سے گرفتار بھی کیا گیا۔ کل عدم تنظیم کے عہدیداروں نے خود بتایا تھا کہ ملک اسحاق نے جیل سے مذاکرات شروع کیے اور پولیس افسران کو مشکل میں ڈال دیا۔ ملک اسحاق ایک ایسی شخصیت تھا جس کے مبینہ مقابلے کے بارے میں سوچ کر بھی جیلی مقابلہ کرنے والے پولیس افسروں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے، کیونکہ ایک DSP طارق کمبو سمیت متعدد پولیس افسر انہی تنظیموں کے کارکنوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ اس دور میں 2 پولیس افسروں طارق پرویز اور شوکت جاوید کی ذاتی سیکیورٹی میں کئی گنا اضافہ بھی کر دیا گیا تھا۔ ملک اسحاق کے پیغامات نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کے اعلیٰ ترین شخصیات کو بھی پہنچائے گئے تھے۔ کہانیاں تو بہت گردش کرتی رہیں، لیکن تصدیق کرنا بہت مشکل تھا۔ کل عدم سپہ صحابہ کے ایک کارکن نے بتایا تھا کہ یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہیں نہ چھوڑا گیا تو 1 اکتوبر کو 24 گھنٹوں کے اندر 100 افراد مارے جائیں گے اور حکومت کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی اس دور کے DSP عمر ورک نے خود اپنی زبانی سنائی۔ وہ ان دنوں لاہور میں CIA میں سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے۔ انہوں نے شدت پسندوں کے ایک گروہ کو پکڑا تھا جس سے ہونے والی تفتیش اور انکشافات انہوں نے اپنی زبان سے بتائے۔ اس پولیس تفتیش کے مطابق اس دھمکی کے بعد ہوا یہ کہ ریاض بصرہ کی سربراہی میں افغانستان کے شہر خوست میں کل عدم تنظیم کے 60 پاکستانی شدت پسند کارکنوں کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ پولیس تفتیش کے بعد ان 60 افراد کو 5 افراد کی ٹیموں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، ملتان سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنا ہدف ایک دن میں تو نہیں، البتہ 2-3 دن لگا کر پورا ضرور کیا۔ ایسے میں کرنل ریٹائرڈ خورشید خان آفریدی نے ریاض بصرہ کو پکڑنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے ایک ٹریپ سیٹ کیا جس میں ریاض بصرہ سے ان کی ملاقات چندہ دینے کے لیے طے ہو گئی۔ کرنل ریٹائرڈ
خورشید آفریدی دبئی میں ایک کاروباری شخصیت بنے ہوئے تھے۔ 5 لاکھ روپے چندہ کے لیے لشکر جنگوی کے ایک کارکن نے ان کی سرگودا میں ریاض بصرہ سے ملاقات طے کروا دی۔ جب کرنل صاحب مقررہ جگہ پر پہنچے تو ان کی ریاض بصرہ سے ملاقات کروائی گئی۔ جس ریاض بصرہ سے کرنل صاحب کی ملاقات کروائی گئی، یہ CID کے پاس موجود خاکوں کے حساب سے اصلی ریاض بصرہ تھا۔ کرنل صاحب نے جب یہ یقین کر لیا کہ یہ اصلی ریاض بصرہ ہے تو انہوں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ وہاں سخت مقابلہ ہوا اور کرنل صاحب نے اپنی طرف سے ریاض بصرہ کو مار دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس دور میں ریاض بصرہ کی ہلاکت کی خبر تمام اخبارات میں ایک لیڈ سٹوری کے طور پر شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب شناخت کے لیے ریاض بصرہ کی والدہ کو بلایا گیا تو اس نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ مرنے والا میرا بیٹا ریاض بصرہ نہیں ہے۔ تحقیق کرنے پر مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ واقعی یہ شخص ریاض بصرہ نہیں بلکہ اس کا ساتھی شہزاد وڑیچ تھا۔ شہزاد وڑیچ کی شکل اور اس کی تراش خراش ریاض بصرہ سے کافی مشابہت رکھتی تھی، اس لیے شہزاد وڑیچ ریاض بصرہ کا ڈبل رول معلوم ہوتا تھا۔ بعد میں شہزاد وڑیچ کے لواحقین نے کرنل صاحب پر قتل کا مقدمہ بھی درج کیا۔ کرنل صاحب نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ ریاض بصرہ کو پکڑنے گئے تھے اور شہزاد وڑیچ ان کا ٹارگٹ بالکل بھی نہیں تھا۔ عدالت نے اس مقدمے میں CID پنجاب کے سربراہ کرنل ریٹائرڈ خورشید خان آفریدی کو 10 سال قید بمشقت کی سزا بھی سنائی۔ صاحب پھر جیل چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے منت سماجت سے لواحقین سے ایک بڑی رقم دیت کے عوض صلح کی اور باہر آئے۔ اس کے کئی سال بعد ریاض بصرہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ یہ پولیس مقابلہ ایک پولیس افسر ریاض شاہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بعد میں ریاض شاہ نے بھی بیوی بچوں سمیت ملک چھوڑنے میں ہی عافیت جانی۔ کرنل صاحب کو تو 10 سال قید ہو گئی، لیکن ملک اسحاق 50 سے زائد مقدمات میں سے اکثر میں سے باعزت طور پر بری کر دیے گئے۔ کئی سال جیل میں رہنے کے باوجود اس پر کوئی مقدمہ ثابت نہ ہو سکا۔ عدالتوں نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ انہیں رہا ہونے کے بعد پھر نظر بند کر دیا گیا، لیکن اعلیٰ عدالتوں نے اس کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور وہ دوبارہ رہا ہوا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ گرفتار ہوا اور ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 بیٹے اسی پولیس مقابلے میں مارے جا چکے تھے۔ ان کی جماعت کے اکرم لاہوری، عزیز گجر کراچی اور لاہور میں پابند سلاسل ہیں۔ اس سب کے علاوہ پنجاب بھر کی جیلوں میں لشکر جنگوی کے سینکڑوں کارکن اس وقت بھی قید ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو کہانی تھی ہماری آج ریاض بصرہ کی زندگی اور اس کے کارناموں کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا، اپنے اس چینل وطن عزیز پاکستان کا بھی۔ اللہ حافظ۔